رمضان کی پہلی رات تھی۔ مسجد کی فضا میں خاص سی روحانی کیفیت تھی۔ سفید کمکمے جگمگا رہے تھے، ہر طرف خشوع و خضوع کا سما تھا۔ نماز عشاء کے بعد جیسے ہی تراویح کا آغاز ہوا، نمازیوں کی صفیں خاص ترتیب میں سیدھی کی جا رہی تھی۔ خواتین کے حصے میں ایک باحیا لڑکی عائشہ حسب معمول صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی، چہرے پر گہری سنجیدگی، نظریں ہمیشہ کی طرح جھکی ہوئی، آواز میں نرمی اور حیا ایسی کہ ہر کوئی دیکھے تو بے اختیار نظریں جھکا لے۔ وہ امام مسجد کی بیٹی تھی، لیکن اس کی اصل پہچان اس کی حیا تھی جو اسے دوسروں سے منفرد بناتی۔ صفیں سیدھی کرنے کے دوران اس کی چال میں ایک عجیب سا وقار تھا۔ کبھی آہستگی سے چلتی، کبھی نرمی سے اشارہ کرتی، لیکن کسی پر گہری نظر ڈالنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھی، اور اس کی یہی حیا اس کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ اسی لمحے مسجد کے مردانہ حصے میں پہلی صف میں کھڑا ایک مسافر نمازی جو پہلی بار اس علاقے میں آیا، اسے بے ساختہ دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ حارث ایک اجنبی تھا، لیکن چہرے سے ایسا محسوس ہوا کہ زندگی نے اسے وقت سے پہلے سنجیدہ بنا دیا۔ آج کی رات وہ پہلی بار اس مسجد میں نماز کے لیے آیا تھا، لیکن اس کا دل عبادت میں نہیں لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے ایک جھلک عائشہ کی دیکھی، ایک عجیب سی کیفیت اس کے دل میں اترنے لگی۔ یہ پہلا موقع تھا جب حارث کو محسوس ہوا کہ دل کے دھڑکنے کی آواز کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آنکھیں بار بار اس طرف اٹھ رہی تھی جہاں عائشہ صفیں سیدھی کر رہی تھی۔ وہ کیا تھا جو اسے اتنا بے بس کر رہا تھا؟ نماز شروع ہوئی، امام کی تلاوت کی آواز میں سوز تھا، مسجد کے در و دیوار ذکر الہی سے گونج رہے تھے، لیکن حارث کا دل بے قرار تھا۔ ہر رکعت کے دوران جب سجدے کا وقت آتا تو وہ سر زمین پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیتا، لیکن اس کے دل میں جو منظر ابھر رہا تھا وہ کسی اور کا تھا۔ یہ کیفیت اس کے لیے نئی تھی۔ ایک ایسا شخص جو ہمیشہ اپنے جذبات پر قابو رکھتا آیا، آج پہلی بار اسے بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ نماز کے دوران اس کا دل بار بار سوال کر رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ آزمائش ہے یا کوئی نیا امتحان؟ اسے یاد آیا کہ اس نے ہمیشہ سنا تھا کہ خدا کے قریب ہوتے انسان کا دل دنیا سے دور ہوتا ہے، لیکن یہاں تو معاملہ الٹ تھا۔ وہ جتنا خدا کے قریب ہونے کی کوشش کرتا، دل کسی اور کی طرف کھنچ رہا تھا۔ نماز ختم ہوئی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے تو حارث کا دل عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ یہ کیفیت ختم ہو، لیکن جتنا وہ اس احساس کو جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، اتنا ہی دل میں شدت بڑھ رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، یہ پہلی نظر کی تڑپ تھی، ایسی تڑپ جو دل کو بے اختیار کر دیتی۔ عائشہ نماز کے دوران ذکر و اذکار میں جب مشغول تھی، حارث دور کھڑا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، یہ کوئی عام محبت نہیں تھی، یہ وہ جذبہ تھا جو انسان کو بدل کر رکھ دیتا۔ حارث کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس جذبے کا انجام کیا ہوگا۔ رات کے دوسرے پہر جب تمام نمازی مسجد سے نکلنے لگے، حارث نے محسوس کیا کہ اس کا دل اب بھی وہیں اٹکا ہوا ہے جہاں عائشہ کی حیا کی روشنی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ محبت کی راہ میں آزمائشیں ہوتی ہیں، لیکن یہ آزمائش اس کی توقع سے کہیں زیادہ مشکل لگ رہی تھی۔ وہ پہلی بار کسی کے لیے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا، اور یہ احساس اس کے دل میں کسی گہرے راز کی طرح گر کر رہا تھا۔ وہ مسجد کے باہر کھڑا تھا، لیکن اس کا دل اب بھی اندر کی طرف کھنچا جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا وجود صرف ایک مسافر کا نہیں، وہ ایک عاشق بن چکا تھا، ایک ایسا عاشق جو خود کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کیا یہ محبت تھی یا محض ایک لمحاتی کیفیت؟ یہ سوال حارث کے دل میں رات بھر کھونچتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رات زندگی میں پہلی بار اس کے دل میں وہ تڑپ چھوڑ گئی جسے بھلانا آسان نہیں ہوگا۔ نماز تراویح کے بعد مسجد کے دروازے سے لوگ ایک ترتیب سے باہر نکل رہے تھے۔ رات کی خاموشی میں تلاوت کی گونج دھیرے دھیرے ماند پڑ رہی تھی۔ آسمان پر سے تارے جلملا رہے تھے، اور ہوا میں ایک خاص سے ٹھنڈک تھی جو دلوں کو سکون دیتی۔ عائشہ مسجد کی خواتین والے حصے سے باہر نکلی تو اس کی نظر بدستور جھکی تھی، ہاتھ میں چھوٹا بیگ اور چال میں وہی وقار جو اس کی پہچان تھا۔ ہر قدم اس احتیاط کے ساتھ اٹھا رہی تھی جیسے زمین بھی اس کی حیا کا احترام کر رہی ہو۔ گلی کے نکڑ پر کھڑی اس کی سہیلی مریم نے قریب آ کر سلام کیا، لیکن عائشہ نے ہمیشہ کی طرح مختصر سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے لفظوں پر بھی حیا کا پہرا ہو۔ گلی کے دوسری طرف ایک سایہ کھڑا تھا، وہ حارث تھا جو آج کی رات نماز میں دل کی بے چینی کا جواب تلاش کرتے مسجد سے نکلا تو انجانے میں عائشہ کی طرف قدم بڑھا بیٹھا۔
حارث نے اس سے پہلے کبھی کسی لڑکی کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج کی رات اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ مسجد میں پہلی جھلک سے شروع ہونے والا یہ جذبہ ہر لمحے شدت اختیار کر رہا تھا۔ جب عائشہ گلی میں آگے بڑھ رہی تھی تو حارث کے قدم بے ساختہ اس کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ قریب آنا چاہتا تھا، بات کرنا چاہتا تھا، لیکن خود پر قابو پانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ دل و دماغ کی کشمکش میں الجھا وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوا، لیکن کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ چند قدم کے فاصلے پر عائشہ نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے ہے۔ حیا اور خوف کے ملے جلے احساس نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی اور اس نے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر دیکھا۔ حارث کی نظر ملنے سے پہلے ہی جھک گئی، لیکن اس لمحے جو ہوا وہ دونوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ حارث نے دھیمی آواز میں سلام کیا، لیکن اس کے لہجے میں جو بے بسی تھی وہ صاف ظاہر کر رہی تھی کہ یہ محض رسمی سلام نہیں تھا۔ عائشہ نے شرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا، لیکن فوراً نظر جھکا کر آگے بڑھنے لگی۔ حارث نے ہمت کر کے پوچھا، آپ امام صاحب کی بیٹی ہیں نا؟ عائشہ کے قدم رکے، لیکن وہ پلٹی نہیں۔ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر ہاں میں سر ہلایا اور بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئی۔ یہ مختصر سی گفتگو سب سے دنیا کی قیمتی یاد بن چکی تھی حارث کے لیے۔ اس کی آواز، اس کا انداز، جھکی نظر، سب اس کے دل میں بس چکا تھا۔ وہ وہیں کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ نظر سے اوجھل ہو گئی، لیکن حارث کے دل میں جو روشنی جاگی تھی بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس رات حارث کے لیے نیند ایک خواب بن گئی۔ وہ بستر پر لیٹا، آنکھیں بند کی، لیکن کئی بار عائشہ کا چہرہ اس کے تصور میں ابھرتا، بار بار وہی منظر، وہی جھکی نظریں، وہی شرمیلا انداز۔ رات کے کسی پہر جب وہ آخر کار سویا تو خواب میں بھی عائشہ ہی اس کی دنیا بن چکی تھی۔ وہ مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑی مسکرا رہی تھی، لیکن جب حارث اس کے قریب آنا چاہتا تو فاصلہ بڑھ جاتا۔ خواب میں وہ اسے پکارنے کی کوشش کرتا، لیکن آواز نہیں نکلتی۔ ہاتھ بڑھاتا، لیکن وہ دور ہوتی چلی جاتی۔ آنکھ کھلی تو دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوتی۔ یہ محبت کی پہلی رات تھی اور حارث کے لیے یہ احساس نیا اور ناقابل یقین تھا۔ صبح کی اذان کے وقت حارث نے وضو کیا اور مسجد کا رخ کیا۔ دل میں عجیب سی دعا مچل رہی تھی۔ خدا سے پہلی بار کسی کے لیے کچھ مانگنے کی خواہش جاگی۔ سجدے میں سر رکھتے اس نے دل سے دعا کی، یا اللہ، اگر یہ محبت ہے تو اسے پاکیزہ رکھ، اگر یہ محض ایک آزمائش ہے تو مجھے اس سے نکال دے۔ لیکن دل کی گہرائی میں وہ خود بھی جانتا تھا کہ اب نکلنا ممکن نہیں رہا۔ یہ دعا سے زیادہ التجا بن چکی تھی کہ عائشہ اس کی ہو جائے۔ نماز کے بعد جب وہ مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا تو نظر بے اختیار اس راستے کی طرف تھی جہاں سے خواتین مسجد میں آتی۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ وہاں سے گزرے گی، لیکن اس کے دل کی حالت اب مختلف تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ محبت عام نہیں تھی۔ یہ وہ جذبہ تھا جو دل میں عبادت کی طرح اترتا اور روح تک جا پہنچتا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن ساتھ ہی خود کو روکنا بھی چاہتا تھا۔ یہ کشمکش حارث کو بے چین کر رہی تھی، لیکن اب محبت کا یہ سفر شروع ہو چکا تھا۔ دن گزرنے لگے، لیکن ہر دن کے ساتھ حارث کی محبت گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مسجد میں اسے دیکھتا، لیکن کبھی بات کرنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ اس کی دعائیں اب محبت کے جذبے سے بھری ہوئی تھی۔ ہر سجدے میں خدا سے یہی مانگتا کہ عائشہ اس کی ہو جائے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا عشق پاکیزہ ہے، لیکن دل کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر رات جب آنکھیں بند کرتا تو عائشہ خواب میں آتی، کبھی مسکراتی، کبھی خاموشی سے دیکھتی اور کبھی دور چلی جاتی۔ حارث کے لیے یہ عشق اب زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن چکا تھا۔ عائشہ بھی ویسی تھی، باحیا، شرمیلی اور دنیا سے بے نیاز۔ اسے شاید اندازہ بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کی حیا میں اس قدر گم ہو چکا ہے۔ حارث کے لیے ہر دن محبت کا نیا سبق تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ محبت محض کسی کو پانے کا نام نہیں، بلکہ کسی کے لیے دل میں خاص مقام رکھنے کا نام ہے۔ ہر لمحے وہ دل میں دعا کرتا کہ عائشہ اس کی زندگی کا حصہ بن جائے، لیکن اگر نہیں بن سکتی تو بھی اس کی محبت پاکیزہ رہے۔ یہ محبت یک طرفہ تھی، لیکن حارث کے لیے عبادت بن چکی تھی۔ اس کے دل میں جو دعا تھی وہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ عشق اور عبادت کا ایک ٹکراؤ تھا، جہاں وہ خدا سے بھیک تو مانگ رہا تھا، لیکن فیصلہ خدا پر چھوڑ چکا تھا۔ شاید یہ محبت کی سب سے خوبصورت شکل تھی، بے غرض، پاکیزہ اور صبر سے بھری ہوئی۔ مسجد کے باہر کی شام پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ہر قدم پر بے نام سے سرگوشی تھی، جیسے ہوا میں کوئی اندیکھا سایہ موجود ہو۔ حارث اب ہر نماز کے بعد عائشہ کو دور سے دیکھ کر واپس لوٹ جاتا، لیکن دل کی دنیا میں جو طوفان برپا تھا وہ دن بدن بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کی محبت عام نہیں، اس کی آنکھوں میں جو تڑپ تھی وہ محض ایک انسان کی محبت نہیں ہو سکتی۔ ہر رات جب وہ بستر پر لیٹتا تو خواب میں عائشہ کا چہرہ اس کی آنکھوں میں آتا،
लेकिन उसके ख्वाब में कुछ अनोखा होता। उसके वजूद के आसपास रोशनी के हाले बनते और बिखरते, जब वो कोई आम इंसान ना हो जैसे। हर रात वो किसी अजीब कैफियत में मुब्तला होकर जागता और ये सोचता कि ये क्या है, क्या ये इश्क है या कोई और राज जिसे वो खुद नहीं जानता। हारिस की हकीकत वो नहीं थी जो दुनिया के सामने दिखा रहा था। वो इंसान के रूप में ऐसी मखलूक था जो इंसानों की दुनिया में मोहब्बत की तलाश करने आया था। वो जानता था कि ये दुनिया उसके लिए नहीं थी, लेकिन दिल की शिद्दत और जज्बे ने उसे अपनी फितरत के खिलाफ चलने पर मजबूर कर दिया। दिन ब दिन उसकी मोहब्बत की इस कदर बढ़ रही थी कि उसे खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। आयशा की एक झलक देखने के लिए वो मस्जिद के हर उस दरख्त की ओर में खड़ा होता जहाँ से आयशा गुजरती। जब वो दुआ के लिए हाथ उठाती तो हारिस का दिल भी दुआ में शामिल होता, लेकिन उसकी दुआ मुख्तलिफ थी। वो मांगता था कि उसे आयशा के करीब आने का मौका मिले, लेकिन उसके अंदर कहीं खौफ भी था, एक एहसास कि इंसान और जिन्नात की मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। अब वो आयशा के इर्द गिर्द हर वक्त रहने लगा, लेकिन अनदेखा होकर। उसे जब भी लगता कि कोई ख़तरा है तो वो बगैर नजर आए उसे दूर कर देता। एक रात जब आयशा के वालिद मस्जिद से वापस आ रहे थे, चोरों ने उन्हें घेर लिया। हारिस ने उन्हें दूर भगाया। आयशा के वालिद को महसूस हुआ कि कोई ताकत है जो उनकी हिफाजत कर रही है। इस तरह जब एक दिन आयशा बाजार से वापस आ रही थी और एक गाड़ी बेकाबू होकर उस तरफ बढ़ रही थी, तो वो उससे चंद इंच के फासले पर रुक गई। कोई देख नहीं पाया कि क्या हुआ, लेकिन हारिस जानता था कि उसने आयशा को बचा लिया था। ये सब कुछ करते हुए हारिस के दिल में अजीब सी खुशी होती, जैसे वो आयशा की ज़िंदगी का हिस्सा बन रहा हो, लेकिन साथ ही एक बेचैनी भी थी, एक खौफ कि अगर आयशा को उसकी हकीकत का पता चला तो वो क्या सोचेगी। क्या वो उससे नफरत करेगी, क्या वो उसे छोड़ देगी। आयशा के माँ बाप को ये एहसास हो रहा था कि कोई नादीदा ताकत उनकी बेटी की हिफाजत कर रही है। जब भी कोई मुश्किल आती, कोई ना कोई मोजा हो जाता। वो कहते थे कि ये खुदा की रहमत है, लेकिन हारिस जानता था कि ये उसकी मोहब्बत थी। उसकी मोहब्बत अब इबादत की तरह खालिस हो चुकी थी, लेकिन उस इबादत में एक कशमकश थी, एक ऐसी जंग जो वो अपनी फितरत के साथ लड़ रहा था। वो जानता था कि उसे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। वो सोचता कि अगर मोहब्बत इतनी खालिस है तो उसे फासलों की कैद में क्यों रखा जा रहा है। क्यों इंसान और जिन की मोहब्बत मुमकिन नहीं हो सकती। हर रात वो खुदा के सामने बैठकर दुआ करता। सजदे में सर रखते उसके दिल से यही सदा निकलती, या अल्लाह, अगर ये मोहब्बत है तो इसे मुकम्मल कर दे, और अगर ये आजमाइश है तो मुझे सब्र अदा कर। लेकिन दिल के किसी कोने में वो जानता था कि ये मोहब्बत है और वो इससे पीछे हटने वाला नहीं था। लेकिन एक खौफ उसे अंदर से खाया जा रहा था कि अगर आयशा को पता चल गया कि वो इंसान नहीं तो क्या होगा। क्या वो उसे कबूल करेगी या हमेशा के लिए छोड़ देगी। हारिस हर वक्त आयशा के इर्द गिर्द रहने लगा। पढ़ने बैठती तो मौजूद होता, दुआ के लिए हाथ उठाती तो हारिस की आंखें नम होती, लेकिन उसने खुद को जाहिर नहीं किया। एक दिन जब आयशा की वालिदा ने उसे कहा कि वो महसूस करती है कि कोई उसकी हिफाजत करता है, तो आयशा मुस्कुरा कर कहने लगी, ये अल्लाह की रहमत है अम्मा। हारिस ने ये सुना तो उसके दिल में अजीब सुकून आया। वो जानता था कि उसकी मोहब्बत बेगर्ज है और जब तक आयशा खुश है वो भी खुश है, लेकिन मोहब्बत में कब सब आसानी से होता है। एक रात जब आयशा तन्हाई में दुआ कर रही थी, हारिस से रहा नहीं गया। पहली बार उसके करीब आया लेकिन नज़र नहीं आया, बस सरगोशी में कहा, मैं तुम्हें देखता हूँ हर लम्हा हर वक्त, तुम मेरी दुआ हो, मेरी इबादत हो। आयशा ने आवाज़ सुनी, लेकिन उसे लगा कि उसका वहम है। घबरा कर इधर उधर देखने लगी, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। हारिस वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी बेकरारी बढ़ रही थी। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोहब्बत की शिद्दत काबू से बाहर हो रही थी। बारिश की एक ठंडी रात थी। मस्जिद के बाहर की गलियां भीगी थी, आसमान पर बरसने वाली बूंदें ज़मीन को तर कर रही थी, लेकिन हारिस के दिल में जलने वाली आग उस पानी से भी नहीं बुझ रही थी। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा महसूस नहीं किया था। वो जिन था बेखौफ ताकतवर, लेकिन उसे एक लड़की के सामने वो बेबस हो गया। उस रात आयशा मस्जिद से निकलकर घर जाने को कदम बढ़ा रही थी। ज़मीन कीचड़ से भर चुकी थी, गलियां फिसलन ज़दा थी। वो जल्दी से कदम उठा रही थी कि अचानक उसका पाँव फिसला। गिरने ही वाली थी कि मजबूत हाथ ने उसे थामा। आयशा ने चौंक कर ऊपर देखा। सामने एक अजनबी खड़ा था, ऐसा अजनबी जिसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, चेहरे पर अजीब सुकून। उसने आयशा को सहारा देकर सीधा किया और पीछे हट गया। आप ठीक हैं? उसकी आवाज़ में एक नरमी थी, ऐसी नरमी जो आयशा को अंदर तक महसूस हुई। आयशा ने शर्माते नज़रें झुकाई। जी शुक्रिया। यह मुख्तसर जुमला हारिस के दिल में बिजली बनकर उतरा। वो उसकी झुकी नज़रें, उसकी हया, उसके लबों पर आया शुक्रिया, सब कुछ हारिस के दिल को बेकाबू कर रहा था।
عائشہ نے لمحے کو سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ حارث کے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا، لیکن وہ خود پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ مزید کچھ بولا تو اس کا راز فاش ہو جائے گا۔ وہ جلدی سے پلٹا اور تیز قدموں سے وہاں سے چلا گیا۔ عائشہ حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں عجیب احساس تھا، ایک انجانی کشش، نرمی جو اس نے پہلے محسوس نہیں کی تھی، لیکن اس نے اس احساس کو جھٹکا۔ محض اتفاق تھا، اس نے خود کو سمجھایا اور گھر کی طرف بڑھی۔ حارث کے لیے دن رات بہت لمبی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھا بار بار منظر یاد کرتا، عائشہ کی جھکی نظریں، اس کی آواز کی نرمی، شکریہ ادا کرنا، اور سب کچھ اس کے دل کو بے قابو کر رہا تھا۔ وہ ایک جن تھا جس کے لیے انسانی دنیا میں رہنا گناہ تھا، لیکن وہ اپنی فطرت کو بھول چکا تھا۔ اس کے لیے محبت ہی سب کچھ تھی۔ اس رات پھر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن آنکھوں میں آنسو تھے۔ رب سے سوال کر رہا تھا، یا اللہ، کیا جن کو انسان سے محبت کرنے کی اجازت ہے؟ کیا یہ محبت اپنی منزل تک پہنچے گی؟ دوسری طرف عائشہ بھی بستر پر لیٹی نیند کی تلاش میں تھی، لیکن نیند آنکھوں سے دور تھی۔ اس کے دل میں وہی چہرہ بار بار آ رہا تھا جو بارش کی رات میں اسے بچانے کے لیے آیا۔ وہ اجنبی، اس کی آنکھوں کی گہرائی، اس کے الفاظ کی نرمی، کچھ تو تھا جو عائشہ کے دل کو بے چین کر رہا تھا، لیکن وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ یہ اتفاق تھا۔ حارث کے لیے یہ رات صرف نیند کی محرومی نہیں تھی، یہ اس کی محبت کی ایک اور آزمائش تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے صبر کرنا ہوگا، لیکن اس کا دل بے قرار تھا۔ وہ عائشہ کے قریب جانا چاہتا تھا، اس کی آواز سننا چاہتا تھا، اس کی دعا میں شامل ہونا چاہتا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ انسانوں کی دنیا میں اس کی جگہ نہیں۔ وہ ایک اجنبی تھا، ایک راز جو کبھی بھی فاش ہو سکتا تھا۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی حارث نے آنسو پونچھے اور ایک فیصلہ کیا۔ وہ عائشہ کی زندگی کا حصہ بنے گا، لیکن دور سے۔ وہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کی دعا میں شامل ہوگا، لیکن اپنی حقیقت ظاہر نہیں کرے گا۔ اس کے لیے یہی محبت کی معراج تھی، لیکن کیا قسمت اس قربانی کو قبول کرے گی؟ کیا عائشہ اس کی محبت محسوس کر پائے گی؟ حارث کے سوالوں کا جواب وقت کے دامن میں چھپا تھا، لیکن اس کا دل اب بھی دعا کر رہا تھا کہ یہ محبت کبھی ادھوری نہ رہے۔ رات کی تنہائی میں جب پوری دنیا نیند کی آغوش میں جاتی، تب وہ جاگتا۔ آسمان کے تارے جو انسانوں کے لیے صرف روشنی کی چھوٹی چمکدار نقطے تھے، اس کے لیے گواہ تھے۔ وہ اپنے دل کی بے چینی کا حال تاروں کو سناتا۔ دل کے اندر عبادت، محبت کا ایک عجیب تصدم جاری تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایک اطاعت گزار جن تھا جس نے پوری زندگی عبادت میں گزاری۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی رب کی رضا تھی، لیکن اب اس کے دل میں ایک اور محبت جگہ بنا چکی تھی۔ وہ جو کبھی کسی کی طرف دیکھنے کا نہیں سوچتا، اب ایک انسان کے لیے بے چین تھا۔ عائشہ کی سادگی، اس کی حیا، اس کے جھکے آنسوں سے بھرے ہاتھ، سب اس کے دل کو بے قابو کرتا۔ وہ بار بار خود سے پوچھتا، کیا یہ عشق گناہ ہے؟ کیا اللہ اس محبت کو قبول کرے گا، یا یہ ایک آزمائش ہے جس میں بری طرح الجھ چکا ہوں؟ اس کے دل میں دعا اور خواہش کے بیچ مسلسل جنگ چل رہی تھی۔ وہ رات کے سناٹے میں سجدے میں گرتا تو اس کی زبان پر ایک ہی دعا ہوتی، یا اللہ، اگر یہ عشق گناہ ہے تو مجھے اس سے نجات دے۔ عائشہ کی نیکی اس کے دل کو ہر روز مزید دیوانہ بنا رہی تھی۔ وہ باقی انسانوں سے الگ تھے۔ وہ نہ تو دنیا کی چمک دمک کی طرف دیکھتی، نہ ہی اس کے دل میں غرور تھا۔ اس کی دعاؤں میں صرف عاجزی تھی، چہرے پر عجیب سا نور جو حارث کے دل میں اتر جاتا۔ جب مسجد کے صحن میں بیٹھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو لگتا جیسے حارث کی دنیا تھم گئی۔ وہ گھنٹوں اس کی طرف دیکھتا، اس کے دل میں عجیب تڑپ اٹھتی۔ اس کے دل میں پہلی بار احساس بیدار ہو رہا تھا کہ یہ محبت اس کے اختیار میں نہیں۔ وہ خود سے بار بار پوچھتا، کیا واقعی میں اس سے محبت کرتا ہوں، یا محض ایک فریب ہے؟ لیکن اس کا دل ایک ہی جواب دیتا، وہ محبت تھی ایسی جو ہر لمحے اسے بے چین کر رہی تھی۔ رات کی تنہائی میں جب پوری دنیا سو رہی ہوتی، حارث پہلی بار دل میں اپنے عشق کا اعتراف کرتا۔ وہ اپنے دل میں کہتا، ہاں میں اسے چاہتا ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کا دل اس بات کو قبول کر چکا تھا کہ اب یہ عشق اس کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس کے عشق کے ساتھ ایک بے بسی تھی۔ وہ جن تھا، ایسی مخلوق جس کا انسان کے ساتھ رہنا ممکن نہیں۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا عشق شاید کبھی اپنی منزل تک نہ پہنچے، لیکن پھر بھی وہ عائشہ کا انتظار کرتا۔ اسے اب مسجد میں عائشہ کے آنے کا شدت سے انتظار ہونے لگا۔ وہ گھنٹوں پہلے مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوتا اور ہر آڑ پر چونک جاتا۔ عائشہ مسجد کے دروازے سے داخل ہوتی تو اس کا دل لمحے کے لیے تھم جاتا۔ ہر بار خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ اسے دور رہنا چاہیے، لیکن دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ عائشہ کی جھکی نظریں، اس کی خاموشی، سادگی، سب حارث کے دل کو مزید بے قرار کر رہا تھا۔
وہ جب مسجد سے نکلتی تو حارث کی آنکھوں میں عجیب انتظار ہوتا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک بار مڑ کر اسے دیکھے، ایک بار مسکرائے، لیکن عائشہ ہر بار نظر جھکا کر گزر جاتی۔ رات کی تنہائی میں پورا شہر سوتا، حارث کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور ہوتی۔ مسجد کے دروازے پر کھڑا آسمان دیکھتا اور خود سے سوال کرتا، کیا محبت صرف انسانوں کے لیے ہے؟ کیا جن کو محبت کرنے کی اجازت نہیں؟ کیا میری دعا کبھی قبول ہوگی؟ آس پاس کوئی نہیں تھا، وہ صرف انتظار کر سکتا تھا، دعا کر سکتا تھا۔ عشق کی پاکیزگی کے لیے صبر شرط ہے، مگر جب دل میں حسد کا شعلہ بھڑک اٹھے تو صبر بھی کسی امتحان سے کم نہیں رہتا۔ حارث جو خود کو ہمیشہ خدا کا سب سے صابر اور عبادت گزار بندہ سمجھتا، اب ایسی کیفیت سے گزر رہا تھا جو اس کے لیے نئی تھی۔ اس کا دل ہر لمحے بے چین ہوتا جا رہا تھا، جیسے کسی نے اس کی روح کو کسی دہکتے ہوئے انگارے پر رکھ دیا ہو۔ اس کے دل میں جو محبت کا دریا بہہ رہا تھا، اب وہ رفتہ رفتہ آگ میں بدل رہا تھا۔ اس آگ کی تپش اس کے اندر کی دنیا کو جلا رہی تھی، لیکن عائشہ کو اس بات کی خبر تک نہیں تھی۔ محلے میں ایک نوجوان ساجد جو روزانہ مسجد میں نظر آتا، اب عائشہ کے آس پاس اکثر دکھائی دینے لگا۔ اس کی نظریں جو پہلے مسجد کے در و دیوار پر ہوتی، اب عائشہ کے چہرے پر جم چکی تھی۔ حارث کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا، وہ جو ہر رات عائشہ کی مسکراہٹ کے خواب دیکھا کرتا، اب ساجد کے چہرے پر اس مسکراہٹ کی جستجو دیکھ کر بے چین ہو جاتا۔ اسے لگتا جیسے کوئی اس کی دنیا چھیننے کی کوشش کر رہا ہو۔ عشق جو کل تک پاکیزہ عبادت تھی، اب اس کے اندر ایک جنگ کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ وہ ایک جن تھا، ایسی مخلوق جس کے لیے غصہ اور حسد کی آگ بجھانا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے دل میں کئی بار خیال آیا کہ وہ انسان کو راستے سے ہٹائے، نیست و نابود کرے، مگر پھر ایک آواز اس کے دل میں گونجتی، کیا یہی تیرا عشق ہے؟ کیا تو واقعی اپنے عشق کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے یا اپنی انا کی تسکین؟ یہ سوال ایک لمحے کے لیے اسے ٹھہرنے پر مجبور کرتا، لیکن ٹھہراؤ کب تک؟ جب وہ ساجد کو عائشہ کے قریب دیکھتا تو اس کے دل کی بے چینی بڑھ جاتی۔ وہ غصے کو قابو رکھنے کی کوشش کرتا، مگر اس کی فطرت اس کے قابو میں نہ آتی۔ بار بار خود کو سمجھاتا کہ میں ایک جن ہوں، مجھے انسانوں کی طرح صبر کرنا سیکھنا ہوگا، مجھے اپنے عشق کو عبادت کی طرح پاکیزہ بنانا ہوگا۔ عائشہ کو کسی بات کا علم نہیں، اس کی معصومیت، حیا، اس کا جھکا سر، یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ کسی بھی محبت سے ناواقف تھے۔ مسجد سے نکلتی تو راستے میں کسی کی نظریں محسوس کیے بغیر گزر جاتی۔ اس کی دنیا میں عبادت کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن حارث کے لیے یہ بے خبری مزید اذیت بن رہی تھی۔ اسے لگتا کہ وہ ساجد کی موجودگی کو محسوس کیوں نہیں کر رہی، کیوں نہیں بے چینی کو ختم کرنے کی دعا کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ خدا اسے اس اذیت سے نکالے، اپنی فطرت سے لڑ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب طوفان برپا تھا، ایک طرف اس کا عشق جو پاکیزہ تھا، عبادت کی طرح مقدس، دوسری طرف اس کا غصہ جو اس کے اندر کی دنیا کو تباہ کر رہا تھا۔ چاہتا تھا کہ وہ ساجد کو راستے سے ہٹائے، لیکن پھر اس کے دل میں ایک آواز آتی، کیا یہ تیرا عشق ہے یا تیری انا؟ کیا تو واقعی عائشہ سے محبت کرتا ہے یا صرف اسے اپنی ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ ان سوالوں کے جواب میں خاموش ہو جاتا۔ اس کا دل اسے ہر بار صبر کی تلقین کرتا، لیکن صبر کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ جن تھا اور انسانوں کے احساسات کو سمجھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ جانتا تھا کہ انسان کی فطرت میں صبر ہے اور شاید اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، مگر اب وہ خود کو آزما رہا تھا۔ چاہتا تھا کہ وہ انسان کی طرح صبر سیکھے، انسان کی طرح محبت کو پاکیزہ بنائے۔ اس نے کئی راتیں آسمان کے نیچے گزاری تھی، ستاروں کی طرف دیکھ کر دعا کرتا، یا اللہ مجھے صبر عطا کر، مجھے انسانوں کی طرح اپنی محبت سنبھالنے کی طاقت دے، مجھے اپنے عشق کو عبادت بنانے کی توفیق دے۔ لیکن اس کے دل میں اب بھی بے چینی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا دل امتحان سے گزر رہا ہے اور اس کا نتیجہ اس کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ ہر دن کے ساتھ مزید بے چین ہو رہا تھا، لیکن اب اس کے دل میں نئی امید پیدا ہو رہی تھی۔ سمجھنے لگا تھا کہ عشق کا مطلب صرف پانا نہیں، کبھی کبھی عشق کا مطلب صبر کرنا ہوتا ہے، اپنے محبوب کی خوشی میں خوش رہنا ہوتا ہے۔ حارث نے دل میں عہد کیا کہ وہ اپنے عشق کو پاکیزہ رکھے، دل کے امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرے گا۔ ساجد کی موجودگی اسے بے چین کرتی، لیکن اس کے دل میں صبر آ رہا تھا۔ جانتا تھا کہ عشق کی آزمائش میں سب سے بڑا امتحان صبر ہے، اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ اب وہ اپنی بے چینی کو دعا میں بدلنے لگا اور اس کے دل میں ایک نئی روشنی جاگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عشق عبادت اور عبادت میں صبر ہی اہم ہے۔ رات کی خاموشی ہر چیز ساکت کر رہی تھی۔ چاند کی ہلکی روشنی کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور ہوا میں عجیب ٹھنڈک تھی جو دل کو بے چین کر رہی تھی۔ عائشہ نیند میں تھی، مگر اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب بے قراری تھی، جیسے کسی انجانے خوف نے اسے جکڑ رکھا ہو۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھی، لب کپ کپا رہے تھے۔ خواب میں منظر دھندلا تھا، مگر اس کے دل کی دھڑکن اس دھند میں واضح سنائی دے رہی تھی۔
اس نے دیکھا کہ وہ کسی ویرانے میں کھڑی ہے، ارد گرد مکمل سناٹا ہے اور اچانک سایہ نمودار ہوتا ہے، ایسا سایہ جو اس کے دل کو دھڑکا رہا تھا لیکن خوفزدہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ سایہ اسے محبت بھری نظر سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ برسوں سے اسے دیکھنے کا تمنا ہی ہو۔ عائشہ نے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی لیکن اس کے قدم زمین میں گر گئے۔ سایہ قریب آ رہا تھا مگر اس کی موجودگی میں کوئی خطرہ نہیں تھا، صرف محبت تھی، گہری بے انتہا محبت۔ تم میری ہو۔ سائے کی آواز میں کوئی غرور تھا، نہ حکم۔ وہ الفاظ نہیں جیسے کسی نے اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا ہو، جیسے صدیوں کا انتظار اب ختم ہو رہا ہو۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آنسو کس چیز کے ہیں، خوشی کے یا خوف کے۔ سایہ قریب آ گیا مگر اس سے پہلے کہ وہ اس کی شکل دیکھتی آنکھ کھولی، عائشہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل تیز تھا، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور اس کی اپنی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا مگر جواب ندارد۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، وہ بارہا خواب دیکھتی مگر یہ خواب کچھ اور تھا۔ اس خواب میں ایسی کشش تھی جو اس کے دل کو اب بھی جکڑے تھی۔ وہ بستر سے اتری، پانی کا گلاس بھرا مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پانی کے چند قطرے فرش پر گرے، اس کے قدم بے اختیار ماں کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ عائشہ بچپن سے ہر مسئلے میں اپنی ماں کو شریک کرتی، ماں اس کی سب سے قریبی دوست تھی اور آج اسے اپنی ماں کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ ماں نماز کی چٹائی پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ عائشہ دروازے کے پاس کھڑی رہی۔ ماں نے سلام پھیرا، چہرے پر سکون تھا جیسے دنیا کا کوئی غم اسے چھو نہیں سکتا۔ اماں، عائشہ کی آواز میں لرزش تھی۔ ماں نے چونک کر دیکھا۔ کیا ہوا بیٹی، خیر ہے؟ عائشہ چند لمحے خاموش رہی، پھر قریب آ کر ماں کے گھٹنے کے پاس بیٹھی۔ اماں، میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ ماں نے پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ کیا دیکھا ہے بیٹا؟ عائشہ کی نظر نیچی ہوئی۔ میں نے خواب میں ایک سایہ دیکھا جو مجھ سے محبت سے دیکھ رہا تھا اور کچھ کہہ رہا تھا۔ اماں کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ عائشہ نے گہری سانس لی۔ کہہ رہا تھا تم میری ہو۔ ماں نے حیرت سے دیکھا، چند لمحے کمرے میں خاموشی چھائی۔ ماں نے گہری سانس لی، پھر عائشہ کا ہاتھ تھما۔ بیٹا، بعض اوقات خواب نہیں ہوتے، یہ کوئی پیغام ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اس میں بھلائی ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ کیا یہ برا خواب تھا اماں؟ اماں نے مسکرا کر ماتھا چوما۔ نہیں بیٹی، بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے خیر میں بدلے۔ بعض اوقات اللہ اپنے بندوں کو ان چیزوں سے آگاہ کرتا ہے جو عام آنکھیں نہیں دیکھتی۔ ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ، یہ خواب کوئی آزمائش ہے تو اسے رحمت میں بدل دے، میری بیٹی کو ہر برے خواب بری نظر سے محفوظ رکھ۔ عائشہ کی آنکھیں بند مگر دل میں اب بھی یہ خواب زندہ تھا، وہ سایہ الفاظ، تم میری ہو۔ دوسری طرف حارث جو اس وقت جنزادے کی شکل میں ویرانے میں موجود تھا، خوشی سے سرشار تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ عائشہ اب بھی اس کی موجودگی محسوس کرنے لگی ہے۔ وہ جو کئی دن سے اس کی محبت میں مبتلا تھا، اس کے دل میں امید کی پہلی کرن جاگی۔ اس کے دل میں جو بے چینی تھی، وہ بے چینی میں خوشی کا رنگ شامل ہو رہا تھا۔ وہ رات کے سناٹے میں آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھنے لگی ہے، وہ میرے وجود کو محسوس کرنے لگی ہے۔ اس کے دل میں الفاظ گونجے۔ جنزادے کی زندگی میں صدیوں کی تنہائی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب اس کے دل میں کوئی خوشی جاگی۔ عائشہ کا خواب اس کے لیے پیغام تھا، اشارہ کہ اس کی محبت رائے گاہ نہیں جا رہی۔ آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کر رہا تھا، یا اللہ تیرا شکر۔ رات گہری تھی مگر اس کی تنہائی میں روشنی تھی۔ اس کا دل جانتا تھا کہ عائشہ کے خواب میں پہلی بار اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ اب یہ خواب اس کی محبت کی پہلی سیڑھی تھی جو جلد یا بدیر حقیقت میں بدلنے والی تھی۔ رات کی خاموشی گہری ہو رہی تھی مگر ہوا میں عجیب بے چینی تھی۔ عائشہ مسجد کے صحن میں بیٹھی ذکر میں مشغول تھی، آنکھیں بند، لب آہستہ اس کے اللہ کے ناموں کی تسبیح کر رہے تھے۔ مسجد کی دیواروں پر جلتے چراغوں کی روشنی میں خاص سکون تھا مگر اس کے سکون کے پیچھے اندھیرے میں کچھ نہ کچھ تھا جو ہر لمحے گھٹتا جا رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دنیا کے کسی اور کونے میں جنات کی اپنی دنیا میں کچھ ناپاک ارادے جنم لے رہے تھے۔ وہ شریر جنات جو اس محبت کو ناپسند کرتے، جو جنزادے کے عشق کو نفرت کی نظر سے دیکھتے، وہ اب اس رشتے کو توڑنے کی تیاری میں تھے۔ یہ عشق نہیں، گناہ ہے، ایک رخت آواز اندھیرے میں گونجی۔ شریر جن جو جلتی آنکھوں سے جمع تھے ایک دوسرے کو بھڑکا رہے تھے۔ کیا ہم اسے یوں جانے دیں گے؟ ایک جن کا دل کسی انسان کے لیے دھڑکے؟ دوسرا بولا، نہیں، وقت آ گیا کہ اس محبت کو ختم کیا جائے، عائشہ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، پھر دیکھتے ہیں اس کا عشق کب تک زندہ رہتا ہے۔ ہوا میں وحشت ناک کہکا بلند ہوا، اندھیری طاقتیں مسجد کی طرف بڑھی۔ جنزادہ اس لمحے درخت کی شاخ پر بیٹھا عائشہ کو دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں وہی نرمی تھی جو عشق کی ہوتی ہے، مگر اچانک اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی ناپاک سایہ قریب آ رہا ہے،
ایک عجیب سی بدبو، اجنبی سی وحشت۔ وہ جان گیا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اس نے خود کو سنبھالا مگر اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ مسجد کے اندر عائشہ کو دیکھ کر عجیب سا محسوس ہوا۔ ذکر کرتے اس کے ہاتھ رکے، اسے لگا جیسے کوئی قریب کھڑا سانس لے رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی مگر ارد گرد کچھ نہیں تھا، خاموشی تھی، صرف خاموشی۔ اس نے کندھے اچکے اور دوبارہ دعا میں مشغول ہو گئی، مگر شریر جن نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیاری کی۔ چراغوں کی روشنی ہلنے لگی، مسجد کی چھت سے لٹکا سب سے بڑا چراغ آہستہ آہستہ جھولنے لگا۔ ایک جھٹکا، پھر دوسرا، اور پھر زوردار حرکت کے ساتھ وہ چراغ عائشہ کے سر پر گرنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں موت اور زندگی کے بیچ محض سانس کا فاصلہ تھا، مگر جنزادے کی محبت اس ایک لمحے کے لیے طوفان بن گئی۔ اندھیرے سے نکلا اور اپنی اصلیت ظاہر کیے بغیر اس کی آنکھوں میں خوف تھا، ہاتھوں میں طاقت۔ اس نے نادیدہ قوت سے چراغ گرنے سے پہلے روکا۔ لمحے بھر کے لیے چراغ ہوا میں معلق رہا، پھر آہستہ سے ایک طرف گر کر بجھ گیا۔ عائشہ نے ہڑبڑا کر پیچھے دیکھا، اس کی سانسیں بے قابو تھی۔ یہ کیا تھا؟ اس نے حیرت سے سرگوشی کی۔ مسجد میں موجود چند عورتیں بھی حیران تھیں، مگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف شریر جن کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا غصے سے پاگل تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے پھر بچا لیا۔ ان کی چیخیں اندھیرے میں گونجی، مگر جنزادہ غصے میں تھا۔ اس کا دل محبت سے بھرا تھا، مگر آج اس محبت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ وہ ان کے بیچ جا کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں جل رہی تھیں اور اس کی آواز میں وہی گونج تھی جو کسی طوفان میں ہوتی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم میری محبت کو ختم کر سکتے ہو؟ شریر جن پیچھے ہٹنے لگے، مگر ان کے چہروں پر اب بھی نفرت تھی۔ تمہیں محبت کی سزا ملے گی، یہ عشق تمہیں برباد کرے گا، وہ انسان ہے اور تم جن ہو۔ یہ الفاظ جنزادے کے دل کو چیرنے لگے۔ وہ جانتا تھا کہ ان الفاظ میں سچائی ہے۔ اس کا دل محبت میں گرفتار تھا، مگر وجود ایک جن کا تھا۔ عائشہ اس حقیقت سے بے خبر تھی۔ وہ کیا سوچے گی جب اسے معلوم ہوگا کہ جس نے اس کی حفاظت کی وہ انسان نہیں، جن ہے؟ کیا وہ اسے قبول کرے گی؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اس کی آزمائش شروع ہوئی۔ وہ اپنی حقیقت چھپانا چاہتا تھا، مگر کب تک؟ ہر بار عائشہ پر مصیبت آتی تو وہ اسے بچانے کے لیے آگے بڑھتا، مگر ہر بار خطرہ تھا کہ اس کا راز فاش ہو جائے گا۔ وہ عائشہ کو ہر قیمت پر بچانا چاہتا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ کب تک اپنی حقیقت چھپانے میں کامیاب ہوگا۔ عائشہ مسجد کے صحن میں کھڑی تھی، چراغ بجھ چکا تھا، مگر اس کے دل میں سوال چل رہا تھا، کون ہے جو ہر بار مجھے بچاتا ہے؟ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، ایک نادیدہ سایہ جو ہمیشہ اس کے قریب ہوتا مگر نظر نہ آتا۔ جنزاد کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے آنسو عائشہ کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ یہ وہ عشق تھا جو نظر نہیں آتا مگر ہر لمحے محسوس ہوتا۔ اب اس کی آزمائش تھی کہ وہ کب تک اپنی محبت کو اس کے دل میں بسائے رکھے گا، بغیر ظاہر کیے، کیونکہ کبھی کبھی سب سے بڑی محبت وہ ہوتی ہے جو خاموشی سے کی جائے۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہر طرف خاموشی کا راج تھا، لیکن جنزادے کے دل میں طوفان برپا تھا۔ یہ خاموش رات اس کے لیے کربناک آزمائش تھی۔ محبت کا جذبہ جو اس کے وجود میں صدیوں سے دبایا جا رہا تھا، اس قدر شدید ہو چکا تھا کہ اسے چھپانا مشکل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جن ہے اور عائشہ انسان، مگر دل کے رشتے کہاں جسم کی قید مانتے ہیں۔ ہر رات جب وہ عائشہ کو مسجد میں عبادت کرتے دیکھتا تو اس کی آنکھیں اس منظر میں کھوتی۔ اب دیکھنے سے دل نہیں بھرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عائشہ اس کی محبت محسوس کرے، اس کی قربت سمجھے، اس کی روح کی آواز سنے، مگر کیسے؟ وہ انسانی دنیا میں نہیں رہ سکتا تھا، اور وہ اپنی حقیقت ظاہر کر کے عائشہ کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی کشمکش میں ایک رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ محبت محسوس کروانا ضروری ہے۔ خواب وہ دروازہ تھا جہاں سے وہ عائشہ کے دل تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خواب ایسی دنیا ہے جہاں الفاظ نہیں احساسات بولتے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ عائشہ کو احساس ہو کہ کوئی ہے اسے دل کی گہرائیوں سے جو چاہتا ہے۔ عائشہ اس رات سکون سے سو رہی تھی، چاند کی روشنی کھڑکی سے کمرے میں اتر رہی تھی، اس کی سانسیں ہموار تھی۔ جنزادہ اس کے قریب آ رکا، مگر یہ قربت روح کی تھی، جسم کی نہیں۔ اس نے آنکھیں بند کی، تمام تر محبت کے ساتھ دعا کی کہ اللہ اسے اس لمحے اپنی محبت دکھانے کی اجازت دے۔ پھر خوابوں کی دنیا میں عائشہ کے سامنے سایہ نمودار ہوا، نرم، مہربان، محبت سے لبریز۔ میں کون ہوں؟ اس کی کوئی اہمیت نہیں، میں صرف تمہیں چاہتا ہوں۔ عائشہ کے خواب میں یہ آواز گونجی۔ وہ حیران تھی، اس کی آنکھیں سوالیہ تھیں، مگر دل میں عجیب سکون تھا۔ یہ عام آواز نہیں تھی، یہ محبت کی تھی جو براہ راست اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ تم کون ہو؟ عائشہ نے خواب میں پوچھا۔ اس کی آواز میں حیرت اور معصومیت تھی۔ میں وہ ہوں جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہارے آنسوں کو گرتے دیکھ کر تڑپتا ہے۔ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، مگر میں ہر لمحے تمہیں دیکھتا ہوں۔ عائشہ کے دل میں ہلچل مچی۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ وہ خواب میں کھڑی سائے کو دیکھ رہی تھی جو دھندلا رہا تھا، مگر اس کی باتوں میں سچائی تھی۔ کیا تم انسان ہو؟ نہیں، میں انسان نہیں، مگر میری محبت انسانوں سے زیادہ سچی ہے۔ عائشہ کے لب کپ کپائے، اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔
وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کی زبان بند ہو گئی۔ ایک عجیب سی کیفیت نے اسے جکڑا۔ اس سائے نے آگے بڑھ کر کہا، تم میری ہو ہمیشہ سے۔ یہ الفاظ اس قدر محبت بھرے تھے کہ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خواب میں ہی اس کے دل میں ایک بوجھ سا تھا، ایک عجیب سی کشش، ایک نامعلوم احساس جو اس کی روح کو چھو رہا تھا، مگر وہ گھبرا گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ خواب اتنا سچا کیوں لگ رہا تھا؟ اچانک وہ نیند سے جاگی، اس کا سانس بے قابو ہو رہا تھا اور دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور تھی مگر سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ کیسا خواب تھا؟ وہ خود سے سرگوشی میں بولی۔ اس کے دل میں ایک خوف تھا مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون۔ اس نے وضو کیا، جو نماز پر بیٹھی، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے مگر الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ یا اللہ، کیا یہ خواب تھا؟ یہ شیطانی وسوسہ یا کوئی پیغام؟ میں کیا کروں یا اللہ؟ مجھے سمجھا، مجھے راستہ دکھا۔ وہ گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے۔ دل بے چین تھا، وہ جانتی تھی کہ جو کچھ ہے اس کی روح کو جھنجھوڑ رہا ہے، مگر کیا؟ دوسری طرف جن زیادہ دور بیٹھا اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے مگر دل میں بے بسی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ عائشہ اس کی محبت کو سمجھے مگر اللہ کے رضا کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ یا اللہ، میری محبت پاکیزہ ہے، مگر کیا میں غلط ہوں؟ کیا میں نے محبت کر کے گناہ کیا؟ اس کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ ہر دل کے راز کو جانتا ہے۔ اب وہ اللہ کے رضا کا انتظار کرنے لگا۔ وہ رات گزر گئی مگر عائشہ کا دل اب بھی بے چین تھا۔ ہر بار جب وہ مسجد میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو اس کا دل دعا میں اٹک جاتا۔ یا اللہ، اگر یہ خواب تیرا پیغام ہے تو مجھے سمجھا دے، اگر نہیں تو میرے دل کو سکون دے۔ جنزادہ ہر لمحے اسے دیکھ رہا تھا مگر اب اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے محبت کا اظہار کر دیا مگر اب فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اپنی محبت کو خدا کے رضا کے تابع کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر محبت سچی ہو تو صبر کا امتحان ہی اس کی معراج ہے۔ رات کی تاریکی میں جب خاموشی ہر طرف چھا چکی تھی، عائشہ کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی اللہ کے حضور گڑ گڑا رہی تھی۔ دل بے چین تھا، سانسوں میں اضطراب کی لرزش تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ خواب میں جس محبت کا احساس اسے ہوا وہ خواب نہیں رہا تھا، یہ ایک حقیقت بن چکی تھی۔ تبھی جن زیادہ اس کے سامنے نمودار ہوا اور اس سے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن میں عام انسان نہیں، نیک جن زیادہ ہوں۔ وہ جواب سنے بغیر وہاں سے غائب ہو گیا، کیونکہ عائشہ کا جواب سن کر اس کی بدلتی کیفیت دیکھنے کی وہ ہمت نہیں رکھتا تھا۔ عائشہ کا دل ایک عجیب سے صدمے میں تھا۔ وہ محبت کو خواب سمجھ رہی تھی، وہ حقیقت میں اس کے آس پاس موجود تھی۔ ایک غیر مرئی وجود جو ہر لمحے اسے دیکھتا، اس کی حفاظت کرتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ اس کی محبت کو قبول کرے یا مسترد کر دے۔ دل کی کیفیت عجیب تھی۔ وہ محبت کو محسوس تو کر رہی تھی مگر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط۔ جب عائشہ کے والدین کو اس حقیقت کا علم ہوا تو جیسے گھر میں طوفان آ گیا۔ والدین کے چہروں پر خوف تھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو اور والد بے بسی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ یا اللہ، ہماری بیٹی کو اس آزمائش سے نکال دے، ہمیں معاف فرما۔ ماں کی آواز میں دعا تھی مگر آنکھوں میں ایک ماں کی بے بسی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا یہ کوئی آزمائش ہے یا شیطانی دخل اندازی۔ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہونے لگی۔ ہر وقت دعا کا سلسلہ جاری رہا مگر عائشہ کا دل اب بھی بے چین تھا۔ وہ خود کو سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ دل کی کشمکش اور روح کی اذیت ہر لمحہ اسے بے قرار کر رہی تھی۔ دوسری طرف جنزادہ اپنی حقیقت کھل جانے کے بعد ایک نئی آزمائش میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے اپنی محبت ثابت کرنی ہے، اور یہ محبت محض ایک خواہش نہیں رہی، یہ ایک امتحان بن چکی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ عائشہ کے والدین اسے چھوڑ دینے کی دعا کر رہے ہیں۔ عائشہ خود سے رہنمائی مانگ رہی ہے اور وہ خود اللہ کی رضا کا طلبگار ہو چکا تھا۔ وہ ہر رات عائشہ کے قریب آ کر اسے دیکھتا مگر اب اس کی نظروں میں وہ خواہش نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ صبر بھی تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ سچی محبت میں قربانی کا جذبہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ عائشہ کو کھونے کا خوف اب اس کی محبت کو آلودہ نہیں کر رہا تھا بلکہ اللہ کے رضا میں راضی ہونے کا درس سکھا رہا تھا۔ عائشہ کے دل میں طوفان برپا تھا۔ کیا وہ اس محبت کو قبول کر لے؟ کیا یہ اللہ کی مرضی ہو سکتی ہے یا پھر یہ محض ایک آزمائش ہے؟ وہ ہر رات دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی مگر جواب نہیں ملتا۔ ایک رات وہ رو رو کر سو گئی۔ نیند میں اس کے خواب میں ایک روشنی نمودار ہوئی۔ اس روشنی میں ایک آواز گونجی، صبر کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ یہ آواز سن کر عائشہ کا دل سکون میں آ گیا۔ جب وہ جاگی تو اس کا دل ہلکا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے مگر اب بھی آزمائش باقی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا امتحان کیا ہے مگر اب اسے صبر کا درس مل چکا تھا۔
جن زادے کے دل میں بھی بے چینی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ کی خوشی اللہ کے رضا میں ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنی محبت کو عبادت میں بدل دے گا۔ اسے پتہ تھا کہ محبت کو چھوڑ دینا دنیا کی سب سے بڑی قربانی ہے، اور یہی سب سے بڑی محبت بھی ہے۔ ایک رات وہ عائشہ کے خواب میں آیا۔ اس بار اس کی آواز میں وہ پہلی سی بے تابی نہیں تھی، بلکہ ایک سکون اور قربانی کی جھلک تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن اب میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، کیونکہ محبت میں قید نہیں آزادی ہوتی ہے۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے خدا کے امان میں دیتا ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو غم کے نہیں، شکرانے کے تھے۔ اس نے جان لیا تھا کہ سچی محبت وہ ہوتی ہے جو خدا کے قریب لے جاتی ہے، نہ کہ خواہش کے جال میں جکڑتی ہے۔ اس رات کے بعد عائشہ کی زندگی بدل گئی۔ اب اس کی روحانی ترقی شروع ہو چکی تھی۔ وہ ہر نماز میں خدا سے سکون مانگتی اور اس کے دل کو ایک عجب قربت حاصل ہو گئی تھی۔ اب اس کی ہر دعا میں ایک شکر گزاری تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں، بلکہ خدا کی رضا میں راضی رہنے کا نام ہے۔ عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا وجود اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرے گی، اور وہ کبھی کسی سے شادی نہیں کرے گی، ساری عمر عبادت میں گزارے گی۔ دوسری طرف جن زادہ اب بھی موجود تھا، مگر دور سے۔ اب وہ عائشہ کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں خوشی ہوتی، کیونکہ اس نے محبت کو عبادت میں بدل دیا تھا۔ اب اس کا عشق خدا کی رضا کے تابع ہو چکا تھا۔